نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی زندگی پر اثرات۔ روزہ فراز خمسہ میں سے ہے، اس کی ادائیگی تمام انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے سے انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، مومن حرام کاموں سے بچتا ہے اور جائز کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد زندگی مرتب ہو جاتی ہے، معاشی، نفسیاتی، روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ مومن شریعت کے احکام کا پابند بن جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے تابع ہونے کے بجائے وہ خواہشات کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ بھوک کی شدت اور پیاس کی بے چینی کی وجہ سے چاہے تو انسان چھپ کر پانی پی لے، کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ان تمام امور پر قدرت رکھتے ہوئے اپنے روزہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی روحانی اور نفسیاتی تربیت ہے کہ ایک انسان تمام تر امور پر قدرت کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر روزہ مکمل کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے جب نفس کو مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اسے شرعاً حرام چیزوں سے روکنا آسان ہو جائے گا۔ روزہ میں یہ بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے سرکش نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور شریعت کے احکام پر پابندی ہونے لگتی ہے۔ روزہ قانون کی پابندی سکھاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا یہ شعور سیکھتا ہے کہ ہمیں روزہ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ جب ایک انسان اور مسلمان کی زندگی میں روزہ کے قوانین اور شرائط ماننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہیں سے زندگی کے ہر میدان میں قانون کی بجا آوری، احکامات کی فرما برداری کا سبق ملتا ہے اور اسی سے انسانی زندگی میں نظم و ضبط آتا ہے۔ روزہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک انسان 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنتا ہے۔ صبح کے وقت میں پیاری اور میٹھی نیند سے بیدار ہو کر سحری کا اہتمام کرتا ہے۔ دن کے اوقات کو غیر ضروری اور لا یعنی کاموں سے بچاتا ہے۔ عبادات اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ الغرض انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے، وقت کا تحفظ اور اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا جان لیتا ہے۔ اسی طرح روزہ خدمت خلق اور دوسروں سے ہمدردی، غم گساری سکھاتا ہے۔ روزہ بتاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ لوگ کیسے برداشت کر لیتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، پھر انسان کو ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح انسانی زندگی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ روزہ انسان کو اخلاق کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے، انسانی زندگی میں دوسروں کے تئیں صلہ رحمی اور محبت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ روزہ ایک طرف جہاں اخلاقی، روحانی اور نفسیاتی تربیت کرتا ہے، وہیں حفظان صحت کا بھی ضامن ہے، انسان کو بہت ساری بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ سے انسانی زندگی میں خرچ کرنے اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو انسانوں کی ہر سطح پر تربیت کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بہت سے جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی طرح آئندہ مہینے میں بھی خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔